أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے یہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آج 22ویں شب ہے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں اپنے سے پوچھ سکتا ہے کہ میں نے کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے۔ جو مواقع اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آپ کی زندگی میں عطا کرتا ہے، ہمیں ان مواقعوں کی قدر کرنی ہے۔ ہمیں زندگی کی چند سانسیں مزید ملی، ہمیں اسے غنیمت جاننا ہے اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر میں بھی، آپ بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، میری مائیں بہنیں بھی اللہ کے لیے اپنے آپ کو ہم وقف کریں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری کامرانی۔ جو بقیہ ایام ہیں، ماضی میں جو کچھ کوتاہیاں ہم سے ہوئیں، غفلتیں اور سستیاں ہوئیں، ہمیں اس حوالے سے اللہ سے معافی مانگنی۔ نبی علیہ السلام اپنی کمر کستے تھے، آخری عشرے میں اعمال کی رفتار تیز کر دیتے، قرآن مجید کی تلاوت، رات کا قیام، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ایثار اور قربانی کا جذبہ، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول علیہ السلام آخری عشرے میں اضافے کے ساتھ کیا کرتے۔ پیغمبر علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں۔ ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم بھی جتنا ممکن ہو سکے اللہ کی عبادت میں، اس کی یاد میں مصروف رہیں اور اپنے آپ کو اللہ سے اور اللہ کے دین سے جوڑے رکھیں۔ ہمارا تعلق رمضان میں ہی نہیں بلکہ رمضان کے علاوہ بھی مسجدوں سے رہنا چاہیے۔ نمازوں کی ادائیگی، نفلی عبادات، اللہ والوں سے محبت، ذکر کی محفلوں میں، مجالس میں شرکت، یہ ہمیشہ کی بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ رب العالمین کو وہ عمل پسند ہے، وہ لوگ پسند ہیں
کہ جو ہمیشگی کی بنیاد پر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہیں، جن کی زندگیوں میں، جن کے اچھے اعمال میں تسلسل ہوتا ہے، دوام ہوتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ادومھا وان قل، وہ عمل مختصر ہی کیوں نہ ہو، کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ اس میں تسلسل ہے، دوام ہے، ہمیشگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تو دعا کریں ہماری زندگیوں میں جو بھی ہم نے عمل کیے اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے، جو کوتاہیاں ہوئیں اللہ انہیں معاف فرمائے، اور بقیہ زندگی میں اوقات کی، لمحات کی ہمیں قدر کرنے کی بھی توفیق خیر عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ کے دین سے جڑے رہیں۔ مجھے جو موضوع خبر ملی کہ وہ عورت کے حوالے سے اسلام سے قبل عورتوں کو، خواتین کو، بیٹیوں کو بڑا ذلیل اور رسوا سمجھا جاتا تھا، لیکن ہمارا دین، ہمارا اسلام، جہاں انہوں نے، دین نے، اللہ نے ہمارے دین کے اندر مردوں کو مقام دیا، شان، رفعت اور مرتبت سے نوازا، وہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی بہت بڑی حیثیت عطا کی ہے، بہت بڑا مقام دیا۔ وگرنہ اسلام ہمارے نبی کی بعثت سے قبل معاشرے میں عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی تھی، پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور اگر کچھ خواتین بچ جاتی آنے والے وقتوں میں ان کے ورثے، ان کے ترکے، ان کی جائیدادیں مرد توبگیاں دکھاتے ہوئے اس کو ہضم کر جاتے، اور اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو اس کو اتنی سخت سے سخت سزائیں دی جاتی تھیں، حالانکہ اس کا کوئی جرم نہیں، بند اندھیری کوٹریوں میں، تاریکیوں میں اسے قید کر دیا جاتا، اور مہینوں نہیں سالہ سال ان کو قید کر کے ایسی اذیت اور ایسی تکلیف ان کو دی جاتی تھی کہ الامان والحفیظ۔ ہماری شریعت نے عورت کو تحفظ دیا، کیونکہ اگر مرد کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو عورتیں بھی اللہ نے پیدا کی، یہ اللہ کی مشیت، یہ اللہ کے ارادے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ رب العالمین ہی اس پوری کائنات کو اور اس کائنات کی ایک ایک چیز کی تخلیق اگر کسی نے کی ہے وہ اللہ ہے، اور کسی بھی چیز کو اللہ نے بیکار نہیں بنایا، کسی بھی چیز کو بیکار نہیں۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ اللہ کا پاور ہے کہ رب العالمین زمین و آسمانوں کا بادشاہ ہے، زمین و آسمانوں کا مالک ہے، اور اس نے جس کو چاہا پیدا کیا، اپنی مرضی، اس کی اپنی منشا چلتی، اور دنیا میں انسانوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے مرد و زن کے ملاپ سے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو پھیلایا ہے، اور پھر رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ رب العالمین جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے عطا کرتا۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور یہ رب العالمین کی قدرت ہے
کسی کو صرف بیٹیاں دی، کسی کو صرف بیٹے دیے، اور رب العالمین اگر چاہتا ہے تو بیٹے بھی عطا کرتا ہے اور اسی کو بیٹیوں سے بھی نوازتا، اور نہ دینے پر آئے تو وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ دنیا والے لاکھ جتن کر لیں، لاکھ محنتیں کر لیں، لاکھ علاج کر لیں، لاکھ اسباب اختیار کر لیں، اللہ کہتا ہے جس کو میں بانجھ کر دیتا ہوں، اللہ اکبر، پھر اس کو کوئی صاحب اولاد بنانے والا نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت۔ لیکن چونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے، جہاں اللہ نے بیٹے پیدا کیے، بیٹے دیے، وہاں رب العالمین بیٹیوں کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ یقینی طور پر ہم سب کو چاہیے کہ جو اسلام سے قبل لوگوں کے حالات تھے، لوگوں کی کیفیات تھی، کہ وہ اپنے بیٹوں پر تو فخر کیا کرتے تھے، لیکن بیٹیوں کی پیدائش پر وہ اپنے آپ کو منحوس سمجھتے تھے۔ ان کے چہرے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، سیاہ ہو جاتے، وہ لوگوں سے اپنے چہروں کو چھپایا کرتے تھے۔ یقینی طور پر جب اسلام آیا، دین آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین اور ہمارے اسلام کے ذریعے عورت کو مقام دیا، عورت کو وقار دیا، عورت کو بہت بڑی عزت عطا فرمائی۔ یقینی جب یہ عورت ماں کی صورت میں سامنے آتی ہے تو باپ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے عزت، شرافت اور حقوق کے حوالے سے باپ سے زیادہ اگر کسی کو مقام دیا ہے تو اللہ نے اس ماں کو، عورت کو مقام دیا، مرد سے بڑھا دیا۔ یہاں پوچھا تھا نا اللہ کے رسول سے، کس کا حق ہے؟ کہا امک۔ زیادہ کس کا حق ہے؟ کہا تیری ماں۔ پھر پوچھنے پر تیسری مرتبہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا امک کا، تیری ماں کا تجھ پر حق ہے جو تو نے ادا کرنا ہے۔ چوتھی مرتبہ سوال پر اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے باپ کا تجھ پر حق ہے۔ یعنی والد کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ نے باپ کے مقابلے پر ماں کو زیادہ حیثیت دی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا، اگر یہ عورت کسی کی بیوی بنتی ہے، اسلام سے قبل کیا حالت اور کیا حیثیت تھی اس بیچاری کی، لیکن جب اسلام آیا، دین آیا، تو اللہ نے اس عورت کو بیوی اگر بنایا ہے تو یقینی طور پر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس دنیا میں شوہر کے لیے اس عورت کو جو اس کی بیوی بنائی گئی ہے، دنیا میں اللہ اکبر، اللہ نے اس کو منفرد مقام عطا کیا ہے کہ شوہر کے لیے بڑی قیمتی چیز اللہ نے قرار دیا، قیمتی چیز اللہ نے اس کو بنایا بیوی کی صورت۔ اور یقینی اگر یہ بیٹی ہے، اللہ نے ایک الگ مقام دیا اس عورت کو۔ بیٹی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیٹوں سے زیادہ اس کو حیثیت دی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ عورت اور مرد کے مقابلے پہ مرد کا مقام زیادہ ہے اور عورت کا اس سے کچھ کم ہے، لیکن جب دنیا میں اگر یہ ماں کی صورت میں آتی ہے، یہ بیوی کی صورت میں آتی ہے، یہ بیٹی کی صورت میں آتی ہے، تو رب العالمین اس کی شان، اس کے مقام اور اس کے مرتبت کو اتنا بلند کرتا ہے کہ اللہ اکبر، اسلام سے قبل دور جہالت میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اگر یہ بیٹی کی صورت میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام اس بیٹی کو دیا ہے کہ بیٹوں کے مقابلے میں اللہ نے بیٹی کو اللہ اکبر رحمت قرار دیا۔ بیٹی نعمت ہے، یہ بیٹیاں اللہ کے حکم سے یہ رحمت ہے۔ پچھلے ادوار میں ہوا کرتا تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ پہلے لوگ بیٹیوں کی پیدائشوں پر اپنا منہ چھپاتے تھے۔ اسلام نے اتنا عظیم عورت کو مقام دیا ہے، لیکن بہت سے بد نصیب انسان، ناواقفیت رکھنے والے لوگ آج بھی عار محسوس کرتے ہیں جب ان کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی۔ بیٹے کی اگر خوشخبری ملتی ہے، بیٹے کی اگر خبر دی جاتی ہے تو چہرہ کھل جاتا ہے، کھل اٹھتا ہے۔ اور بیٹی کی خبر دیتے ہوئے آج بھی بد نصیب لوگ ہیں کہ جب
ان کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے بیٹی دی ہے، اللہ نے آپ کے ہاں پوتی دی ہے، اللہ نے آپ کو نواسی دی ہے، تو ان کے چہرے آج اتر جاتے ہیں۔ جو خوشی بیٹے کے ملنے پر، یہ فطری عمل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے یقینی طور پر انسان کی فطرت بنائی ہے، وہ اپنے بیٹوں پہ ناز کرتا ہے، اپنے بیٹوں پہ فخر کرتا ہے، لیکن نسل بھی بیٹوں سے آگے چلتی ہے۔ لیکن آج عورت کو مقام مل جانے کے بعد بھی بد نصیب ناواقف لوگ ایسے آج بھی ایسے ہیں کہ جو عار محسوس کرتے ہیں بیٹیوں کی پیدائش، اور یہ بیٹیوں کی پیدائش پر عار محسوس کرنا یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے، یہ تو کافروں کی طرز زندگی ہے، یا کافروں کی صفت تھی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ بیٹیوں کی پیدائش پر، بیٹیوں کی خبر ملنے پر منہ جو اترا کرتے تھے، مایوسیوں کا شکار جو ہو جاتے تھے، جن کے چہرے سیاہ ہو جاتے، وہ مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلموں کی صفت اللہ قرار دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اگرچہ اس حدیث میں کچھ کلام ہے لیکن بات بڑی اچھی ہے، دیگر روایتیں اللہ اکبر اس ضمن میں موجود ہیں۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تکرہوا البنات، بیٹیوں کے حوالے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کبھی بھی بیٹیوں کو ناپسند نہیں کرنا، ہمیشہ اپنی بیٹیوں سے پیار کرنا ہے، یہ اللہ کی رحمت کا سبب ہے۔ لا تکرہوا البنات، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس لیے ان سے نفرت تم نے نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ بیٹیاں پیار کرتی ہیں، یہ محبت کرتی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑی قیمتی شے ہے، یہ تم سے محبت بھی کرتی ہے، یہ تم سے پیار بھی کرتی ہے، اور دنیا میں اللہ نے ان بیٹیوں کو بڑا قیمتی بنایا۔ بیٹیوں کو قتل کرنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، پچھلے ادوار میں ہوتا تھا لیکن ہماری شریعت نے قطعی اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے۔ بیٹیوں کو قتل کرنا انتہائی گھناؤنا عمل تھا، اللہ اکبر، لیکن لوگ قتل کیا کرتے تھے۔ لیکن آج بھی یاد رکھیے کہ بیٹیوں سے نفرت کرنا، بیٹیوں کی پیدائش پر مایوس ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کو قطعی پسند نہیں ہے، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ بیٹے کی خوشخبری ملے تب بھی خوش ہو، بیٹی کی بھی اگر خوشی ملے اللہ اکبر تو ہمارے چہروں پر مسکراہٹ آنا چاہیے، تبسم آنا چاہیے، بیٹی کی خبر مل کے اللہ اکبر ہمارا چہرہ کھل جانا چاہیے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کے دن جن بیٹیوں کو دنیا میں زندہ درگور کیا گیا، لوگ نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے، بیٹیوں کی پیدائش پر ان کے چہرے منہ اتر جایا کرتے تھے، سیاہ ہو جاتے تھے، اور وہ مایوس ہو کے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ عورت سوال کرے گی، یہ بیٹیاں پوچھیں گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ الہ العالمین، ہمیں ہمارا قصور کیا تھا، ہمارا جرم کیا تھا، پیدا تو نے کیا، اللہ اکبر، پھر یہ دنیا والے ہمیں کیوں قتل کر دیتے، کس گناہ اور کس جرم کے بدولت ہمیں قتل کیا گیا ہے۔ قتل کرنے والوں کو، زندہ درگور کرنے والوں کو، بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، یہ بیٹیاں گریبان پکڑیں گی۔
یہ بیٹیاں گریبان پکڑیں گی. اللہ کے رسول علیہ السلام کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹیوں سے محبت کرو، پیار کرو. نبی علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بڑا گناہ کون سا ہے، بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بڑے گناہوں میں بڑا گناہ یہ ہے کہ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک. گناہوں میں بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا لیکن تو اللہ کے ساتھ شریک بنا رہا ہے. اللہ رب العالمین کی ذات میں اور اس کی صفات کے اندر غیرے کو تو شریک کرتا ہے. اللہ اکبر، حالانکہ رب العالمین نے تجھے پیدا کیا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ ثم ای، اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر وضاحت کی ہے. اللہ نے اس کی وضاحتیں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی ہے کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرے کہ ان کو کھلائے گا کون؟ اللہ اکبر، ان کو پلائے گا کون؟ کسی بھی صورت میں، مرد ہو یا عورت، بیٹا ہو یا بیٹی. آج ہمارے ہاں رواج ہے کہ جناب 2 بچوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو ناپسند ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ایسے جگہوں پہ شادیاں کرو ان عورتوں سے جو تم سے محبت کرنے والیاں ہوں، تم سے پیار کرنے والیاں ہوں. ان عورتوں سے تمہارا دل لگے، ایسی خواتین سے، ایسے خاندان میں شادی کرو. اللہ اکبر، ایسے قبیلوں میں شادی کرو جو مردوں کی قدر کرنے والی اور مردوں سے پیار اور محبت کرنے والی اپنے شوہروں سے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورتوں سے شادیاں کرو کہ جہاں پر بچے زیادہ پیدا ہوتے. کل نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت کی کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا. آج یہ اغیار کی سازش ہے، وہ کچھ بھی کر لے، الٹے لٹک جائے، لیکن قیامت کے دن سب سے بڑی امت اگر اللہ اکبر اللہ کی عدالت میں ہوگی تو وہ میرے آپ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، جس کی بڑی سب سے زیادہ کثیر تعداد ہو. لیکن آج یہود و نصارہ کی جہاں دیگر سازشیں ہیں، وہاں ان کی سازشوں میں یہ بھی ہے کہ جناب کم بچے پیدا کیجئے، کم بچے، خوشحال گھرانہ. الفاظ اور جملے جناب معاشرے کے اندر اللہ اکبر لوگوں کو رٹائے جا رہے. اور نہیں بھائی، اللہ اکبر، روزی، رزق، کھلانا، پلانا، پروان چڑھانا یہ رب العالمین کا کام ہے. ہمیں جو اصول اور قانون دیے گئے ہیں ہم نے اس کی پاسداری کرنی ہے. اللہ اکبر، شادی ایسی جگہ پہ کرنی ہے کہ جہاں پر اللہ اکبر پیار ملے، جہاں سے ہمیں محبتیں ملے، جہاں سے بچوں کی اللہ اکبر کثرت ملے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی جگہ شادی کرو اس خاتون سے کہ جو تمہارے بچوں کی اچھی اور احسن انداز میں تربیت کر سکے. اسلاف نے ایسی عورتوں کو پسند کیا، خود بھی انہوں نے دینی تعلیم دی اپنے بچوں کو، دینی تربیت سے آراستہ کیا، اور عورتیں بھی اللہ اکبر ایک اہم کردار ادا کرتی تھی. کسی نے پوچھا نا عطا اللہ شاہ بخاری سے، سوال کیا کہ جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے ہیں، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں، وہ سب کے سب مرد تھے، عورتوں میں کوئی نبی کیوں نہیں آیا؟ یہ اس کا شاید اعتراض بھی ہو سکتا تھا، الزام بھی ہو سکتا تھا. عطا اللہ شاہ بخاری بڑا ذہین اور فتیل انسان تھے. انہوں نے کہا اگرچہ یہ نبوت اللہ نے مردوں پر نازل کی ہے، مردوں کو یہ منصب اللہ اکبر یہ عطا کیا ہے، لیکن دیکھو نا ان نبیوں کو جنتا کون تھا، کن کے پیٹ سے یہ پیدا ہوتی تھی؟ اللہ اکبر، وہ ایک عورت ہی تو تھی جس کو یہ مقام اور یہ عزت اور یہ شرافت ملتی ہے. اس نبی کو پیدا کرنے والی، جننے والی اگر کوئی تھی تو وہ عورت تھی. اللہ اکبر، رب العالمین نے اس عورت کو یہ مقام دیا، یہ رفعت اور مرتبت سے نوازا ہے.
اپنے بچوں کو بھوک اور پیاس کی وجہ سے قتل نہیں کرو. کون کھلائے گا؟ میرا اللہ کھلائے گا، میرا اللہ پلائے گا. پروان بھی میرے اللہ نے، میرے رب نے چڑھانا ہے. اللہ اکبر. قلت ثم آئی. اللہ اکبر. دیکھیے عورت کے مقام کا یہاں سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں. کہا کہ پھر کبیرہ گناہوں میں کون سا گناہ بڑا گناہ ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی پڑوسن پہ اللہ اکبر اپنے علاقے میں کسی پاک دامن پڑوسن پہ زنا کا الزام لگائے، پڑوسن پر اگر کوئی زنا کا، عورت کے اوپر کوئی زنا کا الزام لگاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کو یہ بات برداشت نہیں ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بہت بڑا، اللہ اکبر، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا. عورت پر الزام لگانا، عورت کو اللہ اکبر متون کرنا. پیارے پیغمبر علیہ السلام، کائنات کے امام علیہ السلام اللہ اکبر فرماتے گئے مجھے عورتوں سے محبت ہے. خوشبو کو بھی اللہ کے رسول پسند کرتے. دو چیزوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت پسند کیا ہے. آپ علیہ السلام کی پسندیدہ چیزوں میں دو چیزیں بہت تھی، اس میں سے خوشبو آپ کو پسند تھی، اور دوسری اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے عورتوں سے پیار ہے، عورتوں سے مجھے اللہ اکبر محبت ہے. میں پیار کرتا ہوں، اپنی گھر کی عورتوں سے محبت اور پیار کرتا ہوں. اور ہمیں بھی یہی تلقین کی گئی، عورتوں سے محبت کرو، عورتوں کے حقوق ادا کرو، بچیوں کی تعلیم اور تربیت کا خیال کرو، پالو پوسو. ان کی وجہ سے اگر کسی امتحان میں دنیا کے اندر تمہیں مبتلا کر دیا گیا، تمہارے لیے اللہ نے انعام و اکرام رکھے ہیں. اللہ اکبر. اگر دنیا میں اگر ان بچیوں کی وجہ سے تم کسی امتحان میں یا کسی آزمائش میں پڑ جاتے ہو، رب العالمین نے تمہارا بڑا مقام رکھا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس آزمائش میں تم پورے اترو اور صبر کے ساتھ اللہ اکبر اپنی زندگی کو گزارتے رہو. نبی علیہ السلام کی بیوی میری اور آپ کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک خاتون آئی، ایک مانگنے والی، سوال کرنے والی آئی. پیغمبر کی خدمت میں، پیغمبر کے گھر میں آتی ہے اور اماں عائشہ سے پوچھتی ہے کہ کچھ کھانے کے لیے گئے تو مجھے کچھ عنایت کر دیجئے. حضرت عائشہ گھر میں نظر ڈالتی ہے، ایک کھجور ملتی ہے، اس سوال کرنے والی کے ہاتھوں میں وہ تھما دیتی ہے. اللہ اکبر. وہ خاتون کی گود میں دو بیٹیاں ہیں، دونوں کو اپنے کاندھوں سے سینے سے چمٹایا ہوا ہے. اس خاتون نے اس کھجور کے دو ٹکڑے کیے، آدھی ایک بیٹی کو دے دی اور اللہ اکبر دوسرا حصہ ٹکڑا دوسری بیٹی کو دے دیا. حضرت عائشہ دیکھتی ہے، بڑے تعجب کا اظہار کرتی ہے، حیران ہو گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام کو خبر دی. یقینی اللہ اکبر رونا بھی آیا، تڑپ بھی حضرت عائشہ کے دل میں پیدا ہوئی. ہائے کاش اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرماتا، میں بھی اپنی اولادوں سے اسی طرح محبت کرتی، اسی طرح میں اپنے بچوں سے، اپنی بچیوں سے پیار کرتی. بڑے تعجب بھرے انداز میں دیکھتی ہے حضرت عائشہ. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کو خبر دیتی ہے. اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہی تو ادائیں ہیں. اگر دنیا میں اللہ کسی کو دو بیٹیاں عطا کرتا ہے یا بیٹیوں سے رب العالمین نوازتا ہے، تین ملے ایک دو ملے، اللہ اکبر، ایک بیٹی ہی کیوں نہ کسی کو اللہ دے، وہ اس کو پالتا ہے، پوستا ہے، اللہ اکبر، پرورش کرتا ہے، دینی تعلیم دیتا ہے، دینی تعلیم سے آراستہ کرتا ہے. اللہ اکبر. وہ بچی پروان چڑھتی ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے. وہ ماں یہاں تک کہ باپ بھی اللہ اکبر اس کی رخصتی کا بندوبست کرتا ہے. اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی اس تعلیم اور تربیت کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں بھی داخل کرے گا اور جہنم سے بھی آزاد کر دے گا.
ان بچوں کی تعلیم، بیٹیوں کی تعلیم اور بیٹیوں کی تربیت کی وجہ سے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، یہ اعزاز جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بشارت اور بھی دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ نے کسی کو 2 بیٹیاں عطا کی اور وہ اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، بیٹیوں کو پالتا ہے، بیٹیوں کے تمام تر اللہ اکبر احساس کرتے ہوئے انہیں پروان چڑھاتا ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی دونوں شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی ایسے لوگوں کے سامنے کی اور آپ نے فرمایا جیسے یہ دونوں انگلیاں جڑی ہوئی تمہیں نظر آ رہی ہے، بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں حشر کے میدان میں اور وہ ایسے برابر میں ہوں گا جیسے تم ان دونوں انگلیوں کو آپس میں جڑا ہوا دیکھتے ہو۔ اللہ قیامت کے دن اس کو میرا قرب دے گا، میری معیت دے گا، میرا پڑوس دے گا، جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو پڑوس نصیب فرمائے گا۔ کیوں کہ انہوں نے بیٹیوں سے محبت کی ہے، بیٹیوں سے پیار کیا ہے، بیٹیوں کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹیوں سے محبت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلی اور بھی روایات میں بشارتیں دے دی ہے کہ اللہ بیٹیوں سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جنت میں داخلہ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی معیت قیامت کے دن اور جنت میں بیٹیوں سے محبت کرنے والوں کو ملے۔ آپ اگر حالات کا جائزہ لیں، مطالعہ کرے، غور و خوض کرے، بیٹیوں کا رب العالمین نے کتنا بڑا مقام رکھا ہے۔ انبیاء کو بیٹیوں سے اللہ نے نوازا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دی تھی۔ اللہ کا پیغمبر ہے۔ بڑا طویل واقعہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کا، اس طرف میں جانا نہیں چاہوں گا۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بیٹیاں دی۔ اور اللہ اکبر، حضرت شعیب کا بھی نام آپ نے سنا ہے نا، علیہ السلام، کتنا جلیل القدر پیغمبر تھا۔ اللہ اکبر، حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوسر تھے۔ قرآن میں اللہ نے پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی اللہ نے بڑا مقام، وہ کلیم اللہ تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے اتنا مقام، اتنی رفعت اور مرتبت سے نوازا ہے۔ حضرت شعیب کو بھی اللہ نے بیٹیاں عطا کی تھی، بس صرف بیٹیوں سے اللہ نے حضرت شعیب کو نوازا۔ اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی۔ اگرچہ بیٹے بھی اللہ نے ہمارے پیارے نبی محمد علیہ السلام کو عطا کیے تھے، لیکن بچپن میں ہی اللہ نے وہ بیٹے اللہ کے نبی محمد علیہ السلام نے، اللہ کے نبی محمد علیہ السلام سے وہ 3 بیٹے اللہ نے لے لیے۔ اللہ کی حکمتیں تھی اس میں، اللہ کی یہی مشیت، یہی ارادے تھے۔ اللہ کے رسول غمگین بھی ہوئے، مغموم بھی ہوئے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے صحابہ نے دیکھے اللہ کے رسول آپ اپنے بیٹے کی جدائی میں غمگین ہے، مغموم ہے، غم زدہ ہے۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا آپ بھی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ہاں، جس طرح تمہارے سینے میں دل دھڑکتا ہے، پیار اور محبت اللہ نے اولادوں کے حوالے سے پیدا کی ہے، اللہ نے میرے دل میں بھی بچوں کی محبت پیدا کی ہے۔ میں کیا کروں؟ میرے ابراہیم کی جدائی نے مجھے مغموم کر دیا، لیکن سارے بیٹے اللہ نے اس چھٹپن میں لے لیے۔ 4 بیٹیاں اللہ نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کو دی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی بیٹیوں میں فاطمہ کے علاوہ اللہ کے رسول کی دیگر بیٹیاں جو ہیں وہ اصلی نہیں تھی۔ ان ظالموں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 4 اپنی ذاتی اور اصلی بیٹیاں تھی کہ جو حضرت خدیجہ کے بطن سے اللہ نے پیدا کی تھی، اور 4 بیٹیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ ہی نہیں تھی، ام کلثوم اللہ کے رسول کی بیٹی تھی، اللہ اکبر، حضرت زینب اللہ کے رسول کی بیٹی تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ اکبر اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیٹیاں تھی سب، اور بڑی محبت کی۔ یہ مسلمان تھی،
ان کے شوہر غیر مسلم تھے، کسی جنگ کے اندر اگر اللہ اکبر قیدیوں کے اندر ان کو شمار کیا جاتا تھا، مسلمان قید کر کے لاتے، اپنی بیٹیوں کی محبت میں اللہ کے رسول غیر مسلم اپنے دامادوں کے ساتھ جو ہے بڑے پیار اور محبت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے بڑے واقعات علماء کرام سے سنے ہوں گے، تخفیف کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، درگزری کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، عفو اور درگزری معاف کر دیا کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام۔ پھر حضرت فاطمہ سے تو بڑی محبت، کیونکہ تینوں بیٹیاں چلی گئی، اکیلی فاطمہ رہ گئی تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا جگر ہے، میرا جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرا گوشہ ہے۔ بڑی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی مشابہت رکھی تھی، بڑی تشبیہ دی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ کے چلنے کا جو انداز تھا نا، قدم اٹھا کے زمین پہ رکھنے کا، اللہ اکبر، چہل قدمی کرنے کا، چلنے اور پھرنے کا انداز بھی ہو بہو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز تھا۔ جب آگے سے فاطمہ آتی، اللہ کے رسول آتے ہوئے دیکھتے اور اپنی جگہ سے تھوڑا سا سرک جاتے، اپنی جگہ پر اللہ کے محبوب حضرت فاطمہ کو بٹھایا کرتے۔ محبت، پیار تھا۔ نبی علیہ السلام نے بیٹیوں سے محبت کرنا سکھائی۔ بہت سارے واقعات۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کے کان میں کچھ کہا، بیٹی فاطمہ روتی گئے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنے قریب بلایا، بیٹی دوبارہ میرے قریب آؤ۔ کان میں دوبارہ کچھ کہا، حضرت فاطمہ مسکرانے لگی۔ اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام کی بیوی میری اور آپ کی ماں اماں عائشہ پوچھتی گئے، بیٹی فاطمہ تیرے کان میں اللہ کے رسول نے کچھ فرمایا تھا، تو رونے لگی تھی۔ اللہ اکبر، اب تو دوسری مرتبہ جب میرے سرتاج تیرے والد محترم کائنات کے امام نے دوسری مرتبہ تیرے کان میں کچھ فرمایا، تو مسکرانے لگی۔ میری بیٹی ہے تو بتا تیرے رونے کی وجہ کیا تھی اور پھر تیرے مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ اکبر، وہ بیٹی کہتی ہے فاطمہ، اللہ اکبر، جب نبی نے اس بات کو مخفی رکھا ہے میں بھی یہی چاہوں گی، اماں جی مجھے میرے پاس اس ضمانت کو رکھنے دیجیے۔ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اکبر، اماں جی پوچھتی ہیں، بیٹی اللہ کے نبی تو چلے گئے، بتا تو سہی تیرے رونے کی وجہ کیا، تیرے مسکرانے کی وجہ کیا؟ میری بیٹی مجھے بتا، مجھے سکون نہیں مل رہا۔ یہ آپس میں نفرت کی وجہ نہیں تھی کہ انہوں نے نہیں بتایا۔ اگر یہ نفرتیں ہوتی تو پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد کبھی بھی فاطمہ اللہ اکبر حضرت عائشہ کو اس موقع پر جو ہوا تھا وہ کبھی بھی نہیں بتاتی۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے چونکہ اب اللہ کے رسول چلے گئے ہیں، میں یہ بتاتی ہوں کہ اللہ کے محبوب میرے بابا نے مجھے قریب بلا کے میرے کان میں یہ کہا تھا، بیٹی اللہ اکبر، میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب میں اس دنیا فانی کو چھوڑ رہا ہوں، تیرے اور میرے میں تھوڑی دیر کے لیے اب جدائی ہونے والی ہے، میں دنیا فانی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ظاہر ہے ہمارے یہاں ماں باپ اگر بیمار ہو جائیں اور بستر مرگ پہ پڑ جائیں، ابھی فوت نہیں ہوتے، بے چین ہو جاتے ہیں ہم، راتوں کی نیندیں اڑی بھی ہوتی ہے۔ اور حضرت فاطمہ سے کتنی محبت، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا۔ جیسے ہی پتہ لگتا ہے کہ میرے بابا دنیا سے جانے والے ہیں، ہم سے جدا ہو جائیں گے، اور کیفیت کیا تھی، واہ کرا بابا، ہے میرے بابا کی تکلیف۔ یہ حضرت فاطمہ کی کیفیت تھی جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی روح برباد ہو رہی تھی، آپ دنیا سے چلے گئے تھے، بڑی بے چین، بڑی تکلیف میں حضرت فاطمہ آئیں۔ کہا میرے نبی، میرے بابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی میں دنیا سے جانے والا ہوں، لیکن جب میرے آنکھوں سے آنسو نکلے تو اللہ کے رسول کو بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے نہیں گئے۔ پھر دوبارہ بلایا، پھر سرگوشی کی،
اور اس موقع پر میرے بابا نے یوں کہا، اے بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، ان قریب قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کوئی مجھے میری فیملی میں ملے گا تو بیٹی ان قریب تو مجھ سے ملنے والی ہے، تیری میری ملاقات ہوگی، اللہ تجھے اور مجھے قیامت کے دن ملائے گا۔ اور یہی ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی فیملی میں صرف 6 مہینے حضرت فاطمہ کو ملے تھے۔ حضرت فاطمہ کا بھی اعلان ہو گیا کہ حضرت فاطمہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اللہ نے بیٹیوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اور مثال قائم کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر دنیا میں کوئی بیٹیوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا، جنت کے دروازے کو کھٹکھٹانے کے لیے، کھلوانے کے لیے میرے بغیر فرشتہ جو ہے وہ جنت کے دروازے کو اللہ اکبر کسی اور نبیوں میں سے بھی کسی اور نبی کے آنے پر جنت کے دروازے کو نہیں کھولے گا۔ جب میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا تو ایک خاتون جنت کے دروازے سے چمٹ کر کہہ رہی ہوگی کہ فوراً میرے لیے جنت کا دروازہ کھول۔ مجھ سے پہلے ایک خاتون جنت کے دروازے پر پہنچی ہوئی، کھلوائیں گے تو اللہ کے رسول ہی، فرشتہ اللہ کے رسول کے دستک دینے پر جنت کے دروازے کو کھولے گا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں مجھ سے پہلے خاتون چمٹی بھی ہے، دروازے کو دستک دے رہی ہے، کھٹکھٹا رہی ہے، اس کو امید ہے کہ میرے لیے ضرور کھولا جائے گا یہ جنت کا دروازہ۔ یقین ہے جب اللہ نے اس کو جنت کے دروازے پر پہنچا دیا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس عورت کا مقام کیا ہے، خوبیاں ہوں گی نا۔ یہ وہ عورت ہے کہ بھر جوانی میں جس کا شوہر دنیا سے چلا جاتا ہے، عورت ہے، عورت، یہ عورت کا اللہ نے مقام دیا ہے، عورت کو مقام دیا۔ بھر جوانی میں اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، بیٹے بھی تھے، اس میں بیٹیاں بھی تھی۔ اللہ اکبر، وہ اپنے بچوں کی پرورش کی خاطر وہ دوسرا نکاح نہیں کرتی، شادی نہیں کرتی۔ اللہ اکبر، میں الجھ جاؤں گی، پتہ نہیں بچوں کے ساتھ آنے والا شوہر کیا سلوک کرے، سگے اور ستیلے کا معاملہ ہوگا۔ وہ ان بچوں کی پرورش کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے نکاح نہیں کرتی، ان کی تعلیم اور پرورش کا خیال کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ بچے پروان چڑھ جاتے ہیں، بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں۔ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ اکبر، بچوں کی تعلیم اور تربیت اور ان کے پالنے میں کتنی اذیتیں اور تکلیفیں بغیر شوہر کے اس کے آتی ہوں گی، آئی ہوں گی، لیکن اس نے وہ ساری چیزوں کو برداشت کیا، اپنی عزت اور اپنی عصمت کی بھی حفاظت کی اور بچوں کو پروان چڑھا کے اللہ اکبر ان کو ان کے گھروں کا کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ خوش نصیب عورت ہے جو مجھ سے پہلے جنت کے دروازے کو دستک اس امید پر، اس یقین پر دے رہی ہوگی کہ آج اللہ نے مجھے جنت میں داخل کرنا ہے، میری محنت کا صلہ ملنا ہے۔ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، جگہ اللہ نے مسلم مردوں کا ذکر کیا، وہاں ان المسلمین والمسلمات، جہاں مردوں کا ذکر کیا وہاں عورتوں کا ذکر۔ ان المسلمین والمسلمات، پہلے مرد پھر عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، والقانتین والقانتات، والصادقین والصادقات، والصابرین والصابرات، والخاشعین والخاشعات، والمتصدقین والمتصدقات، والصائمین والصائمات، والحافظین فروجہم والحافظات، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اعد اللہ لہم مغفرہ۔ اگر مردوں کے لیے اللہ نے اللہ اکبر مغفرت کا وعدہ کیا ہے،
اجر عظیم کا اللہ نے مردوں میں اگر خوبیاں ہیں، وہ خوبیاں، وہ اچھی صفات، وہ اچھے کمالات عورتیں اگر اپنی زندگیوں میں اپنائیں گی، پیدا کریں گی، اللہ کہتا ہے پھر میرے وعدے، اللہ اکبر، یہ نعمتیں، یہ انعام و اکرام کی یہ ساری برکت جو ہے وہ مردوں کے لیے نہیں، فرمایا اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما، اللہ تعالی نے مغفرت کا بھی وعدہ کیا ہے اور اجر عظیم کا بھی رب العزت نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، رب العالمین ہمیں دین سے جوڑے رکھے، اور رمضان آیا ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے، اور جس طرح آج ہمیں اللہ نے یہاں اپنے دین کی خاطر جمع کیا، اگر ہمارے دلوں میں کچھ اور دنیا کی طمع تھی، کوئی لالچ تھی، یا دنیا کی محبت میں ہم اگر آئے تھے، تو اللہ ان کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کرتے ہوئے ہمیں معاف فرما دے، اور صرف خالصتاً لوجہ اللہ ہم مجلسوں میں بیٹھنے کی عادت ڈالیں، ذکر کی محفلوں میں جہاں پر دین پڑھا جا رہا ہو، پڑھایا جا رہا ہو، سنا اور سنایا جا رہا، اللہ اپنی محبت کے خاطر ہمیں ان مجلسوں میں بیٹھنے کی اور ایسی مجلسوں کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس بیٹھک کو ہماری کامیابی کا ذریعہ بناتے ہوئے اسی طرح جس طرح یہاں بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، اسی انداز میں اللہ اپنے نبی کے ارد گرد جنت میں ہم سب کو اکٹھا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔